اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ایک ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ اگر مجھ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو کیا کرو؟ میری پیروی کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دو، اور پیارے محبوب نے بھی یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ احکام اپنی امت تک پہنچا دیے۔ پھر خیال آیا کہ اے اللہ، تو نے جو حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو ایک پیغام دو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، اس کے اندر کوئی فائدہ بھی ہے، اس کے اندر کوئی بینیفٹ بھی ہے جو ہمیں انسانوں کو ملے گا؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے تو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پچھلے جمعہ کو میں نے جو خطاب کیا وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی پیروی شروع کر دو۔ اب پیروی، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ پیروی اچھی بھی ہوتی ہے، برے لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی پیروی کریں تو وہ راستہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو گے تو وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور یہاں اپنے محبوب کو کہا جا رہا ہے، اپنے محبوب کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، اور میرے محبوب کی پیروی کبھی غلط راستے پر نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ راستہ جہنم کا راستہ نہیں ہے۔ یقیناً جو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا دم بھرے اور اس کی پیروی کرے تو وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو اسی طرح محبت، اتباع، اور جب محبت اتباع کرتے کرتے محبت انسان کو وہ تبدیل ہو کر محبت میں آ جائے اور محبت اتنی عروج کو پہنچ جائے، پیک پر چلی جائے تو وہ ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی پر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب چیزوں سے بڑھ کر مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے مگر سوائے اپنی جان کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی تک اے عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پیروی تو ان لوگوں کی تھی، اتباع
اور محبت تو ان لوگوں کی تھی جو خالصیت اور للہیت سے بھرے ہوئے تھے۔ دنیا کی محبت اور محبت ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری محبت اور ہے جو وہاں صحابہ کرام کی محبت تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ پھر ایسی محبت تھی کہ وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہ یا رسول اللہ، اب مجھے ماں باپ، اپنے بھائی بیٹوں اور پوری دنیا اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر تجھ سے محبت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ ویسے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی نبوت کا سلسلہ اگر چلتا رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے، تو وہ محبت اور وہ اتباع ان کی تھی۔ یہاں دنیا کی جھوٹی محبتیں ہیں۔ اسی طرح جو آخری مرحلہ ہے وہ ایمان کا ہے، اس پر بھی کافی واقعات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی محبت کے اندر صرف اتباع اور پیروی تک بھی محدود رہتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف محبت وہاں تک ہوتی ہے کہ انسان دیکھیں اور کہیں واقعی اس کو سچی محبت ہے۔ جیسا کہ ہم اتباع، اگر کچھ لوگ اتباع اگر محدود ہوں تو وہ نماز تو پڑھتے ہیں صرف اتباع کی حدود تک، کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا پکا نمازی ہے، لیکن وہ صرف اتباع اور پیروی تک محدود ہوتی ہے، وہ حقیقتاً اور للہیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم کسی کے ساتھ اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اتباع تو وہ بھی ہے، پیروی وہ بھی ہے، مگر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پانی پینا، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پانی پی لیں گے، یا کھڑے ہو کے لوگ دکھا رہے ہوں گے کہ یہ بیٹھ کر پانی پی رہا ہے، ماشاءاللہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اتباع تو ہے، پیروی ہے، لیکن اگر لوگوں کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ اتباع صرف دکھانے تک محدود ہے، پیروی صرف دکھانے تک محدود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ للہیت اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سچی اور پکی محبت رکھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح رسمی ایک نمائش اور زینت لوگوں کو دکھانے کے لیے جب میلاد کا موسم آتا ہے تو ہم چراغاں کرتے ہیں گھروں گھروں پر، تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ شخص ہے، بڑی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ شاید اس کے گھر کے اندر نماز تک بھی کوئی نہ پڑھتا ہو، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ، ساروں کی بات نہیں کر رہا، مگر وہ لوگ ایسی محبت صرف ایک مثال کے طور پر کہ وہ صرف دکھانے تک محدود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ ایسی محبت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حضر میں بھی ساتھ، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ ابھی بھی ساتھ، اسی طرح قیامت کے دن اٹھنا بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، میدان محشر میں بھی ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ۔ حقیقی محبت اس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے، یہ عاشق اور محبوب کا ایک مقام دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن انور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، محبوب عاشق اپنے محبوب کا سن انور گود میں رکھ کے بیٹھا ہے،
اور غار کے اندر ایک چھوٹی سی اور جگہ جہاں پر سانپ کا اندیشہ، سانپ کا ڈر، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ محبت جس کو کہتے ہیں، ایک محبت کی مثال ہے۔ کتنی مرتبہ اس کو سانپ نے ڈسا، کاٹا، زہر اتنی زیادہ ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ ہے، ڈس رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے، درد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن ہلنا نہیں، کیونکہ اپنے محبوب کے آرام کے اندر خلل نہ پڑ جائے۔ سچی محبت ان کی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاؤں ادھر کرے، اپنا لعاب دان لگایا اور شفا یاب ہو گیا۔ محبوب اور عاشق ایک ہی غار کے اندر، سچی محبت ان کی تھی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جو چیز محبوب کو پسند ہو یقیناً وہ عاشق کو بھی پسند ہونی چاہیے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کتاب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہے تو وہ عاشق کو چاہیے، واجب ہے کہ اس پر بھی محبت کرے، اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ نماز کے ساتھ اگر اپنے محبوب کو محبت ہے کہ عاشق کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ محبت کرے، اس کو قائم کرے۔ ایسی محبت جھوٹی دعوت تو نہیں کرنا۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا، فرمایا قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے قیامت کے لیے تیاری کون سی کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تیاری تو نہیں، ہاں آپ کے ساتھ نماز روزے میں تیاری نہیں، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر محبت کرتے ہو تو کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن بھی آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، بار بار اسے سزا ہوتی تھی، کوڑے لگتے تھے، شراب نوشی کرتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑوں کا حکم دیا۔ ایک شخص نے پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک سے سن لیا، باہر نکلے، فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو یاد رکھو کہ ایک محبت کا پیمانہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ ہمارے اندر یہ چیز بھی ہے، نماز بھی ہے، ہم سنتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، کما حقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر سچی اور پکی محبت آپ کے دل کے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ وہ پھر انسان جگہ جگہ کے مارا مارا نہیں پھرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بنا لے تو وہ کہیں انسان پھر ناکامیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور سچی پکی اطاعت کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔